بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے۔ چاروں طرف نیکیوں کا ماحول ہے، لوگ عبادتوں میں، تلاوتوں میں مصروف ہیں، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بار بار یہ رمضان المبارک کے مواقع نصیب فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار بنا سکیں، تیری رضامندی اور خوشنودی کو ہم حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک کی کئی اہم عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں رات کی نماز تراویح ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل قرار دیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی اہم عبادت رمضان المبارک کے اخیر عشرے سے جڑی ہوئی وہ اخیر عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے نبیوں میں بھی رائج رہی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے ہو تو اب اس کی صفائی کر دو، اس کو پاک صاف کر دو۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں، جو یہاں آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، تم میرے اس گھر کو پاک کر دو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب توریت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن اعتکاف کرنے کا حکم دیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اعتکاف یہ ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کی لذت اگر کسی آدمی کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس عبادت سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال گویا اس آدمی کی سی ہے کہ جو کسی کے گھر پر جا کر پڑ گیا ہو اور جس نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہو کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ گویا اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے پڑ جاتا ہے، اور اب اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اپنی مغفرت اور بخشش کروانی ہے، مجھے شب قدر کو اس میں تلاش کرنا ہے اور شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے تو اسے ضرور بالضرور اعتکاف میں رہتے ہوئے شب قدر حاصل ہوتی ہے۔ اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ میں نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اس کو مہینوں سے اور سالوں سے کیلکولیٹ کریں تو 83 سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے 1000 مہینوں کا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی مبارک رات جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تحروا لیلۃ القدر حضور کا فرمان ہے، اور جس میں عبادت کرنا اس قدر اہمیت اور ثواب کا حامل ہو تو اگر کوئی آدمی اعتکاف میں ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی برکات کو اور اس کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی دنیا والوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ایک ایسے جنگل کی طرف چل پڑتا ہے جہاں نہ انسان ہوتے ہیں، نہ ہی یہ دنیا کی رنگینیاں اور چمک دمک ہوتی ہے، اور وہ بس اپنے محبوب کی تلاش میں گھومتا حیران اور سرگردہ رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ گویا وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے کنارہ کشی کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے،
اب نہ اسے دنیا کے بازار کی زینت سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے دنیا کی سیاسی گرم بازاری سے کوئی مطلب ہے، نہ ہی اسے لین دین خرید و فروخت سے کوئی معاملہ ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا ہے اور اسی کے حصول میں مست اور مگن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھا ہو، هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اعمال کا اجر مسجد میں رہتے ہوئے بغیر کیے عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں نماز جنازہ کا ثواب حاصل کروں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہیں مسجد میں رہتے ہوئے ہی نماز جنازہ کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اعتکاف میں ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں مریض کی جا کے عیادت کروں، تیمارداری کروں، لیکن وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عیادت کا ثواب مسجد میں رہتے ہوئے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے کار خیر ہیں جو آدمی بغیر کیے مسجد میں رہتے ہوئے اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ آپ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیر، کہ حضور اخیر عشرے میں اتنی محنت اور مشقت فرمایا کرتے تھے عبادت میں کہ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینوں میں دوسرے عشروں میں آپ یہ محنت اور مشقت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ حضور اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور جب آپ کا انتقال ہو گیا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی نیک بیویاں بھی اس کا اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذي قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال پرملال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی ایک بہت زبردست فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو آدمی محض اللہ کی رضا اور خوشندی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی آڑ حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر آڑ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان بھی نہیں، گویا آسمان و زمین سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ ایسا آدمی گویا جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی زبردست اور عظیم فضیلت ہے اعتکاف کی، بشرطے کہ آدمی اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے اعتکاف کرے۔ حضور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ ایقظ اہلہ، کہ جب اخیر عشرہ شروع ہوتا ہے تو حضور کمر کس لیتے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے لیے، اور خود بھی رات میں بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے زیادہ سے زیادہ عبادت کی انجام دہی اور ادائیگی کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اعتکاف نہایت ہی زبردست اور عظمت والی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اس کا چسکا محسوس کر لے تو پھر وہ زندگی بھر کوشش کرے گا کہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا رہوں۔ یہ اعتکاف تو وہ ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے، جو مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک اعتکاف مستحب بھی ہوتا ہے، وہ مستحب اعتکاف مسجد میں جتنی دیر بھی ہم رہیں اتنی ہی دیر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوں ہم فوراً نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اعتکاف کی نیت کے الفاظ بھی ہیں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ جتنی دیر بھی آدمی مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، وہ آدھا گھنٹہ رہے، 15 منٹ رہے، 1 گھنٹہ رہے، وہاں رہتے ہوئے جو بھی کچھ عبادت کرے گا، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اوراد و وظائف میں مشغول رہے، تسبیحات میں مشغول رہے، توبہ و استغفار کرے، جو بھی کچھ عبادت وہ مسجد میں رہتے ہوئے کرے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہو بس یہ نیت کر لیا کرے تو اسے آدھے گھنٹے جتنی دیر بھی وہ رہے گا
اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ نفلی اور مستحب اعتکاف ہے۔ یہ والا اعتکاف تو کم از کم ہر آدمی کر سکتا ہے۔ جو بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے وہ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو تو اسے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور اعتکاف کی لذت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو اعتکاف سے متعلق کچھ گفتگو تھی، کچھ مذاکرہ تھا۔ اگر آپ اعتکاف کے مسائل بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں اعتکاف کے مسائل کی بھی ایک پلے لسٹ ہے، آپ اس میں اعتکاف کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔